کہ دیکھیے اگر ایڈکشن یہ لت اتنی شدید ہو کہ کہیں بھی جو ہے سکون و اطمینان نہ مل رہا ہو تو آپ کیا کریں، جو ماہرین نفسیات ہیں نا ان سے آپ رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام علاج کو پسند کرتا ہے، علاج کو اسلام پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں بیماریاں بنی ہیں اللہ نے اس کا علاج نہیں اتارا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزْعَ دَاءٌ إِلَّا وَزَعَ لَهُ دَوَاءٌ، دنیا میں اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو، ہے نا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3855، ٹھیک ہے، 3855 نمبر کی حدیث ہے۔ تو ایڈکشن اگر ہو گیا ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اب ہم اس بیماری میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ اب ہمارے مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں، اب علاج ہی نہیں ہماری بیماری کا۔ نہیں، آپ علاج ڈھونڈو، قرآن و حدیث میں علاج ملے گا، دنیاوی طور پر علاج ملے گا انشاءاللہ، اور اس مرض سے آپ باہر بھی نکلو گے۔ اس کے علاوہ 18واں کام ہمیں یہ کرنا ہے ایڈکشن سے بچنے کے لیے کہ نوجوانوں کے دینی پروگرام میں آپ شرکت کریں، جہاں بھی دینی پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی کیا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ آپ اچھے آدمی کو دوست بنائیں گے جو دینی پروگرامز میں جاتا ہے، نمازوں کا پابند ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آپ بھی نماز کے پابند بنیں گے۔ اسی طریقے سے 19ویں چیز یہ ہے کہ گناہوں کے خلاف آپ جو ہے اپنا ایک کوئی اس طرح سے گروپ بنا لیں، ہے نا، یا اس طریقے سے کوئی ایک پلاننگ اور ترتیب بنا لیں کہ بھائی ہاں گناہ کے خلاف ہمارے اندر یعنی زندہ دلی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل اتنا مردہ ہو گیا ہو کہ کوئی گناہ کر رہا ہو یا گناہ کو پھیلا رہا ہو تو ہم بالکل خاموش بیٹھے ہوں۔ نہیں، گناہ کے خلاف ہمارا ایک مشن ہو کہ نہیں، گناہ اگر دیکھ لیا ہم نے اس کو روکنا ہے۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے نہیں زبان سے نہیں روک سکتا ہے، دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے جو ہے کمتر درجہ ہے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے 20ویں چیز یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث نمبر 1893 1893 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس نیکی کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا، ہے نا۔ آپ جب کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو نیکی کرنے والے کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ جو ہے آپ کے اجر میں کوئی کمی کر دی جائے گی، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے، ہے نا، ایڈکشن سے نجات دے گا، بشرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا جو ہے پلان ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کام کریں گے اور کیسے ہم جو ہے پریکٹیکل روڈ میپ کے ذریعے سے ایڈکشن سے بچ سکتے ہیں۔ ہماری دیکھیے جب تک آپ کسی چیز کی ترتیب نہیں بنائیں گے نا، زندگی میں چینجز آنے والے نہیں، بدلاؤ آنے والا نہیں۔ آپ ایک ترتیب یہ بنا لیں، 1 مہینے کا پورا میں روڈ میپ آپ کو دے رہا ہوں کہ پہلے ہفتے میں آپ نے گویا کہ نیت کر لیا کہ چلو ایڈکشن سے مجھے باہر نکلنا ہے، اب کیسے میں نکلوں۔ اس پہلے ہفتے میں آپ نے نیت بھی کر لی، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ بھی آپ جان لیجئے۔ پھر اسی میں آپ نے توبہ بھی کر لیا، اور توبہ کا آغاز اسی ہفتے میں آپ نے کر لیا۔ اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے معاف فرما، ہے نا، اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا دن آ گیا، اب آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ اب آپ کیا کریے، جو غلط ویب سائٹس ہیں، میوزک ہیں، موویز ہیں، جس کی آپ کو لت تھی، وہ سارے آپ اپنے موبائل سے باہر نکال دیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تیسرا دن آیا، اب آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ آپ کیا کریں کہ تہجد کی نماز آپ شروع کریں، نوافل کی ادائیگی کثرت سے کریں، ہے نا، اور اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھا دن آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اپنے کمرے کی صفائی، ماحول کو پاکیزہ بنائیے، حلال اور صاف دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک عزم اور پلاننگ کریے آپ۔ اسی طریقے سے صاف صفائی کا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دن، یہ کنٹینیو ہونا چاہیے آپ کی ترتیب کے حساب سے۔ 5واں دن آپ کا کیسا ہو؟ اگر آپ صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھ رہے ہیں
تو آپ ایک ایک کر کے ترتیب بنائیں کہ اب ہم جو ہے انشاءاللہ صبح و شام کے اذکار مستقل ہم پڑھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے، ہے نا۔ اس کے لیے بڑی بہترین اور معتمد کتاب ہے ماشاءاللہ حصن المسلم، ہے نا، اور اس کتاب سے ہم وہ دعائیں اچھی طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹے دن آپ کی پلاننگ کیا ہوگی کہ دیکھیے بھائی کوئی مثبت سرگرمی ہوگی، چاہے وہ ورزش ہو سکتی ہے نا، کتاب پڑھنا ہو سکتا ہے، یا پھر انٹرنیٹ اور فون کا جو ٹائم ہے اس کو محدود کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں دن کیا ہے کہ پورے ہفتے کا پھر آپ جائزہ لیں، پورے ہفتے کا آپ جائزہ لیں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی اس پورے ہفتے میں، کیا ہم نے کھویا، کیا پایا، ہے نا، کتنی بار ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اپنے گناہوں کی۔ اس کے بعد پھر آپ کا دوسرا ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا ہفتہ کیا کریں آپ، قرآن پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں کہ کیسے ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے۔ آپ کیا کریں، کم سے کم 1 صفحہ قرآن روزانہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، 1 صفحہ۔ ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد آپ عادت بنا لیں کہ آپ 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھ رہے ہو ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان بڑھے گا اور آپ برائیوں سے انشاءاللہ بچو گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نمازوں کی پابندی میں کوتاہی ہو رہی تھی، اب آپ یہ لازم کر لیں کہ مجھ سے انشاءاللہ کوئی نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اول دن سے لے کر کے جب تک آپ زندہ ہیں تب تک یہ عزم ہو کہ کوئی بھی نماز انشاءاللہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور پھر اس کے بعد 11ویں 12ویں دن، ہے نا، آپ کیا کریں، کسی دینی بیان میں یا آپ کا یہ پلان ہو کہ اب جو ہے انشاءاللہ کسی اجتماع میں مجھے شامل ہونا ہے، درس میں جانا ہے اور وہاں دینی باتیں سننی ہیں۔ پھر آپ 13ویں دن کیا کریں، اپنے کسی ہے نا گناہ کا جو آپ کو یاد آ گیا ہو کہ بھائی میں نے فلاں گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، صدقہ کر دیں، خیرات کریں۔ کیوں؟ صدقہ کیا کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر جب ڈے 14 آ گیا تو اب پورے ہفتے کا آپ جائزہ لے لیں، اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ توفیق دی کہ میں اپنی زندگی کی یہ روٹین ہم نے بنا لیا ہے اور اسی ترتیب سے اب میں چلتا رہوں گا۔ اس کے بعد ڈے 15 آپ کیا کریں، گناہ کی عادت کے بجائے نئی مثبت عادت ڈال لیں، جیسے کہ ورزش ہے، لکھنا ہے، یا پھر کوئی ہنر سیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈے 16 اور 17 میں آپ کو کیا کرنا ہے، ڈے 16 میں اپنے موبائل پر صرف فائدہ مند ایپ رکھیں، فضول جو ایپس ہیں اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ یہ طے کریں کہ آج کے دن جتنے ایپ ہمارے فون میں ہیں جو غیر ضروری ہیں، جس کا استعمال میں نہیں کرتا ہوں، نکال دیجئے آپ۔ 17ویں دن کیا کریں، دیکھیے آپ کے پاس اگر کوئی دوست نہیں ہے، کوئی اچھا استاد نہیں ہے، آپ اچھے دوست، اچھے استاذ کا آپ انتخاب کریے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4918، اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ یہ پورا 1 مہینے کا روڈ میپ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ کیسے تبدیلی لانی ہے۔ آپ کسی کو اپنا استاذ بنا لے جو واقعتاً عالم دین ہو، ہے نا، کوئی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو علم والا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کیا کرے گا، مانیٹر کرے، آپ کو تمام چیزیں بتائے کیسے کیا کرنا ہے نا۔ اس کے بعد ڈے 18 17 میں آپ آگئے، پھر آپ کو رات کو سونے سے 10 منٹ پہلے دعا اور ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ دیکھیے جہاں جہاں میں دعا اور ذکر کی بات کر رہا ہوں وہ کسی اس دن کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے، وہ تو آپ کی شروعات ہے، وہ شروعات وہاں سے آپ نے شروع کر دیا، عادت بن گئی، اب وہ عادت چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، ڈے 20 21 میں آپ کیا کریں، کسی اچھے کام میں خود کو مصروف رکھیں، آپ مسجد کی خدمت میں، مسجد کے کسی فلاحی کام میں، ہے نا، اسی طریقے سے دین کے کسی کام میں۔ اس کے بعد آپ کا چوتھا ہفتہ آ گیا، ہے نا، پھر ڈے 22 میں آپ کیا کریں، کسی کو بھلائی کی دعوت دیں، نیکی کی طرف بلائیں، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ پھر ڈے 23 24 میں کیا کریں، آپ کو اللہ نے گناہ سے بچا لیا ہے، اللہ کا شکر آپ ادا کریں۔ اس کے بعد آخری ہفتے میں آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، چھوٹی چھوٹی کامیابی جو اللہ نے آپ کو دی اس کو، ہے نا، اس کی خوشی آپ کو ہونی چاہیے، اور یہ حلال خوشی آپ کو انشاءاللہ ایڈکشن سے اور برائی سے بہت دور لے جا سکتی ہے کہ آپ بالکل اس سے دور ہو جاؤ گے، ایسے ہی جیسے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں بھائیوں۔ اسی طریقے سے اس پورے 1 مہینے کا جو ہمارا یہ پلان ہے، اس کی ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بار ہم نے جو کام شروع کر دیا، اس میں بعض کام ایک ہی بار کرنے کے، اور بعض ایسے جو آپ یومیہ آپ کرتے جائیں کہ آج ہمیں یہ کرنا ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ ڈیلی کی عادت ہو جائے گی اور آپ جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مکمل طور پر جڑ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایڈکشن سے اللہ تعالیٰ
ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔